غمزدوں کے لیے رحمتی مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دل بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، شاہد اس پہ ہوا ہے کلامی خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ انتہائی قابل احترام حضرات، علماء اکرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج کا یہ بڑا خوبصورت جلسہ، بڑی عالی شان کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ آپ حضرات اس کی زینت بنے، آپ کو مبارک ہو۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے علاقے میں سے، شہر میں سے ہمیں چن کر یہاں بٹھایا کہ یہی لوگ اچھے ہیں جو میرے محبوب نبی کی عظمت و سیرت کو سنیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا ابو بکر صاحب نے بھی اور حضرت نے بھی آپ کو ساری تفصیل بتلا دی کہ وقت یہاں کے لیے میرا تھوڑا مختصر ہے، تو یہاں سٹیج کی ترتیب بنتے بنتے کچھ اور مختصر ہو گیا۔ ابھی جو ہے وہ بڑا تھوڑا ٹائم بچا ہے، جو عنوان تفصیلی سوچا تھا اس عنوان کو چھوڑ کر کچھ اور عنوان جو ہے آپ کے سامنے سیرت طیبہ کا رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختار لی، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا۔ میں اپنے نبی کی دربار میں حاضری لگاتے ہوئے سوال کرتا ہوں، آقا آدم علیہ السلام بھی تو چنے گئے، چن کر انہیں تاج نبوت اڑھایا، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تمام انبیاء اکرام کو اللہ نے چنا، بغیر چناؤ کے، بغیر انتخاب کے، بغیر اللہ کے منتخب کیے کوئی نبی نہیں بنا، کوئی رسول نہیں بنا، کوئی پیغمبر نہیں بنا۔ حضور فرماتے ہیں ہاں سارے نبی چنے گئے اور مجھے تو ان نبیوں کا سردار بنانے کے لیے چنا گیا۔ اور اسی بات کو رب کائنات نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، کس چیز کے لیے؟ تاج نبوت اڑھانے کے لیے۔ ان اللہ اصطفیٰ و نوح کو چنا، کس لیے؟ تاج نبوت اڑھانے کے لیے۔ ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو چنا، کس لیے؟ تاج نبوت اڑھانے کے لیے۔ اللہ سارے نبیوں کا استفاء کرتے گئے، چناؤ کرتے گئے، پھر ان چنے ہوئے میں سے جس کو چنا وہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، جس کو چن کر بڑا بنا دیا جائے ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں خاص۔ اور علماء تشریف فرما ہے، یہ زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ بھی عام دنیا کے اندر سمجھتے ہو کہ جو خاص ہوا کرتا ہے اس کے لیے ہر چیز خاص ہوا کرتی ہے۔ الخاص للخاص، خاص کے لیے ہر چیز خاص ہوا کرتی ہے۔ آپ نے میرے بعد مولانا حبیب اللہ صاحب تشریف لائیں گے، آج کے مہمان خصوصی بھی ہیں اور خاص خطیب ہیں، ان کو جب اپنے جلسے کے لیے چنا تو ان کی مزاج کے مطابق بیٹھنے کی
کی جگہ بھی چنی، ان کے مزاج کے مطابق سٹیج بھی چنا، ان کے مزاج کے مطابق چائے پانی بھی چنا جائے گا، ان کے مزاج کے مطابق ہر چیز چنی جائے گی کہ مزاج کے خلاف نہ ہو جائے۔ رب کائنات نے جب اپنے محبوب نبی کو تاج نبوت اڑا کر سردار الانبیاء بنانے کے لیے چنا تو ہر چیز چن چن کر عطا فرمائی۔ یہ جو صبح شام دن رات 24 گھنٹے ہیں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان 24 گھنٹوں میں سب سے جو زیادہ اعلیٰ بہترین خاص ٹائم ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے، صبح صادق کا ٹائم ہے۔ وہ ٹائم ایسا ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس ٹائم میں میری خاص رحمتیں، میری خاص برکتیں، میری خاص توجہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوا کرتی ہے۔ رب کی طرف سے اس ٹائم میں اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا آدمی جس کے گناہ ان ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے ہو، جس کے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو گئے ہو، جس کے گناہوں نے یہ زمین و آسمان کو پر کر دیا ہو، اس ٹائم میں آ کر میں رب کائنات کے سامنے جھولی پھیلائے دریائے رحم میں اس کو غوطہ دے کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ پروردگار عالم نے اسی ٹائم کو چنا اپنے محبوب نبی کو دنیا میں بھیجنے کے لیے کہ یہ ٹائم زمین و آسمان میں تمام کائنات کے تمام دنوں کے اندر سب سے اعلیٰ ٹائم ہے۔ دنیا میں بھیجنے کے لیے ٹائم کا بھی اللہ نے انتخاب فرمایا، اور دنیا کے اندر علاقے دو تھے، ایک کو عرب کہا جاتا، ایک کو عجم کہا جاتا۔ عجم کا معنی ٹھیک کوئی نہیں اور جگہ بھی ایسی ہے جو مناسب نہ تھی، کس اعتبار سے آگے چل کر بتاؤں گا، اس اعتبار سے بھی کہ رب کائنات نے عرب کو چنا کہ عرب کہتے ہیں فصیح و بلیغ کو، عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ اللہ نے اپنا جو آخری نبی بھیجا وہ گونگا کوئی نہیں، وہ فصیح و بلیغ ہے۔ اللہ نے فصیح و بلیغ نبی کے لیے علاقہ بھی فصیح و بلیغ چن لیا۔ پھر رب کائنات نے شہر علاقہ رہنے کے لیے چنا، مکہ کو چنا، مدینہ کو چنا، پسینہ کو چنا۔ رب کائنات نے حسب نسب بھی چن کر عطا فرمایا۔ پروردگار عالم نے آبا و اجداد بھی چن چن کر عطا فرمائے، ایسے عطا فرمائے جن کی زمانے میں مثال نہیں ملتی۔ ابا چنا، نام بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ۔ اماں چنی، نام بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ۔ اور تو اور علماء سے آپ نے ربیع الاول میں سنا حضور دنیا میں تشریف لائے، دائیں لینے کے لیے آئی، کچھ چھوڑ کر چلی گئی تو حلیمہ نے لیا۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک تو بات میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، جو چھوڑ کے چلی گئی انہوں نے کون سا کمال کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہیں سے تو لوگوں کو اپنے محبوب نبی کی سیرت سمجھانا شروع کرنی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں جو میری محبوب نبی سے کبھی بھی کسی زمانے میں، میرا محبوب نبی بچپن میں ہے، شیر خاری کے زمانے میں ہے، بچپن میں ہے، جوانی میں ہے، بڑی عمر میں ہے، نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد، یا میرا محبوب نبی دنیا سے تشریف لے گیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو میں اللہ نے یہ سبق دینا جو میرے محبوب نبی سے دور چلا گیا، چھوڑ کے چلا گیا، لے کے نہیں گیا، اپنا کے نہیں گیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تو ان کو بے نام و نشان کر دیا۔ جو دائیں چھوڑ کے چلی گئی تھی ان دائیوں کا نام کسی کو معلوم نہ ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ سٹیج پہ علماء تشریف فرما ہے، ان سے سوال کرتا ہوں جو دائیں چھوڑ گئی تھی ان کا نام بتاؤ۔ اللہ نے ان کا نام ہی ختم کر دیا۔ اور میں ان بچوں سے طلباء سے پوچھتا ہوں جو دائی لے کے گئی، سینے سے لگا کے گئی، اس کا کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ، یہ تو علماء کو تو کیا بچوں کو بھی پتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یہی بات تو میں نے لوگوں کو سمجھانی، جو دائیں چھوڑ کے چلی گئی، جو ہٹ گئی، جو کٹ گئی، وہ مٹ گئی، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ جس دائی نے لیا، جس دائی نے اپنایا، جو میرے محبوب نبی سے جڑ گئی، وہ عظمتوں کی بلندیوں میں اڑ گئی، میں اللہ نے اس دائی کا نام بھی زندہ کر دیا۔ لوگ اس کے شوہر کا نام بھی جانتے ہیں، اس کی بیٹی شیما کا نام بھی جانتے ہیں، اس دائی کا
حسب نسب بھی جانتے ہیں، اس دائی کا علاقہ کنبہ قبیلہ بھی جانتے ہیں۔ جب امام الانبیاء کو لے کر وہ دائی اپنے گھر چلی گئی، اللہ رب العزت نے جن دائی کی بکری کا دودھ پلایا، اللہ رب العزت نے ان بکریوں کا نام بھی روشن کر دیا۔ اللہ نے دائی بھی چن کر عطا فرمائی، رہنے کے لیے مکہ مدینہ بھی چن کر عطا فرمایا، جس میں اطہر سے نکلنے والا پسینہ بھی چن کر عطا فرمایا۔ اللہ نے نبوت بھی چن کر عطا فرمائی، عظمت نبوت بھی چن کر عطا فرمائی۔ یہ اعضائے جسمانی بھی اللہ نے بڑے چن چن کر اعلیٰ عطا فرمایا۔ انسان اسی بناوٹ میں اچھا لگتا ہے، دو آنکھیں ہوں، یہاں درمیان میں ناک ہو، یہی منہ ہو، یہاں کان ہو، اسی بناوٹ میں انسان اچھا لگتا ہے۔ اور اسی بناوٹ والے انسان کی اللہ نے تعریف کی ہے، 4 قسمیں کھا کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اللہ نے حضور کو بھی انسانوں کے لیے نبی بنایا، انسان بنا کے بھیجا، لیکن یاد رکھنا اپنے جیسا انسان کبھی نہ سمجھنا۔ میری بھی آنکھیں ہیں، میل سے آگے کام نہیں کرتی۔ پھر امام الانبیاء کو اللہ نے جو چن کر انتخاب کر کے آنکھیں عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے زمین پہ بیٹھ کے اللہ کے عرش کو دیکھا، مکہ میں بیٹھ کے میں نے حبشہ کے بادشاہ کا جنازہ دیکھا، مکہ میں بیٹھ کے بیت المقدس کو دیکھا، مکہ میں بیٹھ کر میں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا۔ حضور نے صحابہ کو ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ حیران ہو گئے، فرمایا ان آنکھوں سے میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی برابر دیکھتا ہوں۔ رب کائنات نے ہر چیز جب چن چن کر عطا فرمائی، ماں چن کر دی، باپ چن کر دیا، دادا چن کر دیا، دائی چن کر دی، علاقہ چن کر دیا، شہر چن کر دیا، مکہ مدینہ چن کر دیا، تو پھر کیا خیال ہے رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کو جو پیارا نام دیا وہ چن کر دیا کہ نہیں دیا؟ بولتے نہیں، ابھی سے تھک گئے ہو، ابھی تو مولانا حبیب اللہ صاحب آئیں گے، نعت خان حضرات ہیں، ابھی سے آپ تھک گئے۔ سبحان اللہ۔ بھئی ہم سبق ہی سنا رہے ہیں نا جی ایک دوسرے کو، تو ہاں نہ کریں گے تو سبق آگے چلے گا، نہ اٹھائیں ور علی بے تفسر رازو، کیوں نہیں؟ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ محبت سے کہے نہ کہے، محبت والی تو ان کی جنت پڑے گی نا۔ تو اپنی جنت کے لیے بھی جو نہیں کہتا تو پھر تو حیرانگی والی بات ہے نا۔ میرے سوال کا جو میں نے نہیں کہا سبحان اللہ، حضرت نے کہا حضرت کے کھاتے میں ڈالنا، میں کبھی نہیں کہا کرتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کچھ سینے میں ایسی لات ماروں کہ اندر سے خود نکلے سبحان اللہ۔ صاحب تشریف گئے ماشاءاللہ۔ اللہ نے جب ہر چیز چن کر دی تو نام چن کر نہیں دیا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرا نام، دونوں نام چن کر رکھے ہوئے تھے، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی بھی نبی کا نام محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کا نام احمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبیوں کے نام بڑے اعلیٰ، کام بڑے اعلیٰ، زندگی بڑی اعلیٰ، نبوت اعلیٰ، لیکن جو نام اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا وہ سب سے اعلیٰ۔ ایسا علی شان نام عام طور پہ علماء اس کا ترجمہ سکول پڑھنے پڑھانے والے بھی کیا کرتے ہیں۔ محمد نام کا ترجمہ معنی مفہوم ہے کہ تعریفوں والا۔ حقیقت بات ہے، کوئی کافر بھی اگر غصہ نکالنے کے لیے میرے نبی کا نام لے گا تو نام لیتے ہی تعریف ہو گئی کہ نہیں؟ نام کا مطلب ہی تعریفوں والا۔ پروردگار عالم نے جب نام تعریفوں والا عطا فرمایا تو پھر کون ہے زمانے میں جس نے میرے نبی کی تعریف نہ کی ہو؟ سب سے پہلا تعریف کرنے والا میرا اللہ، جس نے اپنے نبی کی تعریف کرنے میں پورا قرآن نازل کر دیا، کہیں اپنے نبی کی صورت کو بیان کیا، کہیں سیرت کو بیان کیا۔ قرآن پڑھتے جاؤ، سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب نبی کی عظمت میں، محبت میں، اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کی نعت لکھنے کے لیے 30 سپارے لکھ دیے۔
کوئی چہرہ سناتا ہے، کوئی واللیل زلفیں سناتا ہے، کوئی سینہ اتھر سناتا ہے، کوئی کردار سناتا ہے، کوئی سخاوت سناتا ہے، کوئی معجزات سناتا ہے، کوئی انگلی کا اشارہ سناتا ہے، کوئی چاند سے کھیلنا سناتا ہے. یہی نعت ہوتی ہے نا. قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن میں سب کچھ یہی نظر آتا ہے. قرآن مجید کو اگر ہم توجہ سے پڑھیں، سارا قرآن نبی کی نعت ہے. رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کی تعریف میں سارا قرآن نازل فرما دیا. کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہیں نعت یوں پڑھ دی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہیں نعت یوں سنائی، اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کہیں نعت یوں سنائی، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. کہیں نعت یوں سنائی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کہیں نعت یوں سنائی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. کہیں نعت یوں سنائی، فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کہیں نعت یوں سنائی، فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہیں اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ ساری نعت ہے، اور یہ وہ نعت ہے جو لکھی بھی اللہ نے، پڑھی بھی اللہ نے، جس کا شاعر بھی اللہ، اس نعت کا شاعر بھی اللہ، اور اس کا نعت خان بھی اللہ. یہ نعت خان لوگ بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ دن رات اٹھتے بیٹھتے نبی کی نعتیں تلاش کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور آپ کو سنا رہے ہیں. تو سبحان اللہ ہی نہیں آتے. میری باری میں نہیں، میں ان کے لیے کیا نعت خان ہے آج کوئی؟ سبحان اللہ. جو نعت خان ہے یہ ان کے لیے میں ماحول بنا رہا ہوں. ان کو آپ نے پوری داد دینی ہے، امداد نہیں دینی گناہ تھی سی، صرف داد. اجل صاحبوں نے رتے کاری نہیں تو پوتر دے 120 روپے. ٹائم تھوڑا توجہ فرمایا. اللہ نے نام محمد عطا فرمایا. عنوان تو یہ بھی لمبا چھیڑ بیٹھا ہوں، اختصار کرتا ہوں، چند منٹ باقی. نام محمد جس کا معنی تعریفوں والا، اور اللہ نے خود آغاز کیا کہ سب سے پہلے تعریف میں اللہ کروں. پھر اللہ نے اس دنیا میں جس کو جو زبان عطا فرمائی، کوئی انگریز ہے، عربی ہے، فارسی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، کسی ملک کسی علاقے کا رہنے والا ہے، اللہ نے سب کا نبی بنا کر سب کو محمد نام عطا فرما کے اللہ نے فرمایا جب نام کا معنی ہے تعریفوں والا تو اب تعریف تمہیں کرنی پڑے گی. پھر دنیا میں جہاں چلے جاؤ، جس کونے میں چلے جاؤ، جہاں تمہیں کوئی نبی کا دیوانہ نظر آئے گا، نبی کی نعت پڑھتا نظر آئے گا. ہر زبان میں رب کائنات نے نعتیں پڑھوائی اپنے نبی کی. کیوں پڑھوائی؟ تعریف کروائی. کیوں کروائی؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے نام رکھ دیا تعریفوں والا تو تمہیں تعریف کر
حسان ابن ثابت نام ہے، حضور نے فرمایا آ حسان یہ ممبر اب تیرے لیے، میں نیچے بیٹھوں گا، آجا میرے ممبر پر بیٹھ کر مجھے میری نعت سنا دے۔ عرض کیا آقا میرا یہ مقام نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے، نہیں، فرمایا کہ میرے ممبر پہ بیٹھو، میرا سراپا دیکھتے جاؤ اور نعت پڑھو۔ اچھی نعت ہو نا، اچھی نعت کے الفاظ تعریفی الفاظ، جیسا کہ ہم لوگ تعریفی الفاظ سے خوش ہوتے ہیں اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ آدم علیہ السلام سے چکر لگا کر میرے پاس آئیں گے، اختصار کر رہا ہوں، میرے پاس آئیں گے کہ کم از کم حساب تو شروع ہو، سفارش کرو، حساب تو شروع ہو۔ بلکہ لوگ پکار اٹھیں گے قیامت کے دن سے گھبرا کر کہ ہمیں چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے، حساب تو شروع ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کے حضور ایک سجدہ کروں گا اور اس سجدے میں اللہ کی زبردست تعریف کروں گا، جو الفاظ اللہ مجھے اسی وقت سکھائیں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعریف کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اور حضور نے فرمایا میں ایسی زبردست تعریف کروں گا میرے اللہ راضی ہو جائیں گے، فرمائیں گے اے محمد سجدے سے سر اٹھائیے، جو مانگیں گے میں آپ کو عطا فرماؤں گا، مانگنا آپ کا کام ہے، جھولی بھرنا میں اللہ کا کام۔ پتہ چلا تعریف سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، تعریف کرنے سے رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن علماء سے سیکھ کر تعریف کے الفاظ لکھنے، پڑھنے، سننے چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے حسان بڑی تو اشعار تو نے دنیا کے اندر پڑھے، آج میری تعریف میں میری نعت مجھے سنا دے۔ ممبر پر بٹھا دیا، حضرت حسان نے سراپے اقدس کو دیکھنا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیال آئے ہوں گے کہ واللیل زلفوں کی تعریف کر دوں، والقمر پیشانی کی تعریف کر دوں، ما زاغ البصر آنکھیں کہہ دوں، والضحیٰ چہرہ کہہ دوں، ولسانا وشفتین ہونٹ اور دندان کہہ دوں، آپ کے سینے ادھر کا تذکرہ کر دوں، ید اللہ فوق ایدیہم دست مبارک کا تذکرہ کر دوں، یا ان پیروں کی تلیوں کا تذکرہ کر دوں، مکے کی گلیوں کو لگی، اللہ نے گلیوں کی قسم کھائی، قرآن بنا دیا۔ سب باتیں سمجھ میں نہ آئی کہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ حضرت حسان نے مقدی مکائی، عرض کرنے لگے وَأَحْسَنُ مِلْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آقا آپ کو اللہ نے ایسا حسین و جمیل بنایا، ایسا محجبین بنایا، ایسا خوبصورت بنایا کہ آپ جیسا میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس وقت ہم ہوتے تو ہم بھی عرض کر دیتے اے حسان یہ کون سی نئی بات کی، یہ تو اماں آمنہ نے بھی کہا تھا کہ ان جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ یہ بات تو حلیمہ نے بھی کی تھی کہ آپ جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ یہ بات تو جبرائیل امین نے بھی کر دی تھی۔ جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے اے آمنہ اے حلیمہ تم کیا کہتی ہو، ایسا حسین نہیں دیکھا، مجھ سے پوچھو۔ جبرائیل امین ہو، میں نے ساری دنیا کا چکر لگایا، آفاق کر دید ام محریب کا ورزید ام بس یار خوبا دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری اللہ کے محبوب سے کس کو مجالے ہم سری۔ جبرائیل امین نے بھی کہہ دیا تھا ایسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا۔ اے حسان آپ نے کون سی بات کر دی؟ حسان کہتے ہیں آگے دیکھو وَأَحْسَنُ مِلْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا محجبین کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا اعلیٰ بنایا، بڑا بہترین بنایا، آپ کی ذات میں کوئی کمی نہیں رکھی، آپ کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ لگتا ایسا
محسوس یوں ہوتا ہے اللہ پوچھتے گئے بناتے گئے، پوچھتے گئے بناتے گئے۔ عربی دان کے سامنے جب نام آیا محمد کا مطلب ہے تعریفوں والا، عربی والے نے بھی تعریف کر دی۔ فارسی والے کے سامنے نام آیا تعریفوں والا، فارسی والے نے بھی تعریف کر دی۔ فارسی والا کہتا ہے جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شده از خیال محمد۔ علامہ اقبال کہتا ہے فارسی زبان کے اندر کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کے والضحیٰ چہرے کا نور لے کر تمام جہان کو روشن کر دیا۔ کہتا ہے ہمارے دلوں کی تازگی، ہمارے دلوں کی روشنی اگر ہے تو یہ امام الانبیاء کے تخیل کی وجہ سے ہے۔ ہم سورت محمد کو قرآن میں پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس سوچ اور خیال کی وجہ سے ہمارے دل بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ کشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ درب بود قیل قال محمد۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ ہماری مسجدیں بڑی رونق والی، ہمارے مدرسے بڑے رونق والے، ہماری خانقاہیں بڑی رونق والی۔ کہا کہ اس کی اور کوئی وجہ کوئی نہیں، ایک ہی وجہ ہے، مسجد میں بھی مدرسے میں بھی خانقاہ میں بھی اللہ کے محبوب نبی کا نام محمد بلند کیا جاتا ہے، اسی نام کی بدولت ہر جگہ روشن ہو گئی۔ عربی والا بھی تعریف کرتا ہے کیوں محمد کا معنی تعریفوں والا، فارسی والا بھی تعریف کرتا ہے کیوں محمد کا معنی تعریفوں والا۔ ساڑے نیدی خان راجن پور دے لوگ بھی تعریف کریں دن کیوں ساڑے نبی دا نام محمد معنی نے سوچا تعریفوں والا۔ سرکی کا شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت میری اس تمنا کو پورا کر دے، میری اس آرزو کو پورا کر دے۔ پروردگار عالم مجھے بھی میرے محبوب نبی کا روزہ دکھا دے، مدینہ منورہ لے جائے۔ کوئی اپنی سرکی زبان میں تعریف کرتا ہے، کوئی پنجابی زبان میں تعریف کرتا ہے، کوئی سندھی زبان میں تعریف کرتا ہے، کوئی پشتو زبان میں تعریف کرتا ہے۔ ہمارے ملک کی جتنی زبانیں ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں لگا پڑا ہے نا جی۔ اسی طرح سے تفصیل کا وقت نہیں، جو ٹائم دیا تھا وہ ختم ہے، کیونکہ آگے بھی سفر کرنا ہے۔ جی تو چاہا تھا کہ شاید میرے ٹائم میں برکت ہو جاتی تو نام محمد کی تفصیل ہی سنا دیتا، زندگی رہی کبھی حاضری ہوئی تو انشاءاللہ اسی عنوان کے بارے میں حکم فرمائیں گے تو یہ، ورنہ سیرت کے عنوان سے تو کتابیں بھری پڑھی الحمدللہ، اور کتابیں بعد میں سب سے پہلے قرآن بھرا پڑا، قرآن بھرا پڑا۔